ہے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر یا پھر یہ بتا۔ الحمدللہ 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 وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی دامت برکات و مالیہ، ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ دیکھیں، ایک دعا ہمارے ماں باپ دیتے ہیں، ایک دعا پیر و مرشد دیتے ہیں، اور ایک دعا دو جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ اگر تم تر و تازہ رہنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی خیر چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر میرے کلام کو سنو بھی، یاد بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو، اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پہنچاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی یہ محفل خصوصی محفل ہے۔ خصوصی محفل اس حوالے سے کہ جو زیادہ بیمار ہیں، جو زیادہ پریشان ہیں، زیادہ موذی مرض میں مبتلا ہیں، زیادہ توجہ کی جن کو ضرورت ہے، جن کا کام اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اگر ان کو فوری طور پر اگر ٹریٹمنٹ نہ ملے، دوائی نہ ملے، نگہداشت نہ ملے تو موت ان کے قریب ہے۔ اسپتال میں جہاں پیچیدہ بیماریوں والوں کو رکھا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے خصوصی نگہداشت کا وارڈ۔ تو عزیزان محترم، آج کی یہ محفل خصوصی محفل ہے۔ الحمدللہ عز و جل، آج کی اس محفل میں جس بیماری کی طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہ رہا ہوں وہ بیماری ہے اپنی غلطیوں پر نظر رکھنا، اپنی غلطیوں کو پہچاننا۔
جسے امام مجدد الف ثانی علیہ رحمت الرحمن نے دید قصور کا نام دیا ہے، کہ اپنی غلطیوں کو پہچان کر، اپنے عیوب کو پہچان کر اپنے عیوب کو دور کیا جائے۔ لیکن اس سے قبل کہ میں بیان شروع کروں، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کریمہ، انشاءاللہ سنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اس بات پر بیعت لیا کرتے تھے کہ جو کچھ ہم سنیں گے، جو کچھ ہم سیکھیں گے، اس پر ہم عمل کریں گے۔ تو عزیزان محترم، آج ہم بھی اس بات کا ارادہ کریں، اس بات پر عزم بالجزم کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کی محفل میں جو کچھ ہم کہیں گے، سنیں گے، اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ عزیزان محترم، بہت سارے جو دوست ہیں وہ طالب رہ چکے ہیں، وہ احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں کہ صاحب ہم تو جانتے ہیں، اور یہی مصیبت ہے، قیامت کے دن یہی تو پوچھا جائے گا کہ جتنا تو جانتا تھا اتنا تو نے عمل کیا بھی یا نہیں۔ تو عزیزان محترم، جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے۔ جس نے گردنوں کو توڑ رکھا ہے، قریب ہے کہ بندہ اس بوجھ کے نیچے دب جائے۔ عزیزان محترم، ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے وَيْلٌ لِلْجَاهِلِ مَرَّةً، خرابی ہے اس شخص کے لیے ایک مرتبہ جو جہالت کی وجہ سے اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ وَوَيْلٌ لِلْعَالِمِ 7 مرّة، اور جو علم رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو توڑے، اللہ تبارک و تعالی کی اس پر 7 مرتبہ لعنت ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب چلو جان چھوٹی، علم دین سیکھنے کا کیا فائدہ، ہم عمل تو کریں گے نہیں، اس لیے کہ نفس اور شیطان کا ہم پر بہت زیادہ غلبہ ہے۔ تو اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو ڈاکٹر صاحب پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں جاہل پر 1 خرابی ہے اور عالم پر 7 مرتبہ خرابی ہے، جاہل پر 1 مرتبہ لعنت ہے اور عالم پر، علم رکھنے والے پر 7 مرتبہ لعنت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب چلو جان چھوٹی، علم حاصل کریں گے اور عمل نہیں کریں گے تو ڈاکٹر صاحب پھر تو 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے گی۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سے عزازیل کا واقعہ، کہ عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر 1 مرتبہ لعنت فرمائی، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر 1 مرتبہ لعنت فرمائی۔ تو آج تک عزازیل شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، تو اس کی 1 لعنت بھی خطرناک ہے۔ لیکن اگر علم حاصل کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جس خیر کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ آج ہم اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دامت برکات و مالیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے۔ الحمدللہ عز و جل، اگر ہم نے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں یہ پھول سجاتے رہے تو انشاءاللہ پھولوں کا گلدستہ مہکتا رہے گا، سجتا رہے گا، اور دنیا اور آخرت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہم پر پڑتی رہے گی۔ عزیزان محترم، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، اچھائی کا ارادہ کرے،
بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے عیبوں پر اس کو اطلاع دے دیتا ہے، اس کے عیب اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اس کی نظر سے اس کے عیبوں کو اجل کر دیا جاتا ہے، اس کو اپنے اندر کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا۔ تو پتہ چلا اپنی غلطیوں پر نظر رکھنا، اپنی غلطیوں پر آگاہ ہونا، اپنے عیبوں پر آگاہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے خیر ہے۔ اور اپنے عیب اگر اپنی نگاہوں سے اجل ہو جائیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ میرا تعلق طب سے ہے، ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے، سب سے خطرناک موذی بیماری وہ بیماری ہے جس کو مریض بیماری نہ سمجھے۔ اس لیے کہ جب وہ بیماری نہیں سمجھے گا تو نہ علاج کروائے گا، نہ پرہیز کرے گا، اور پتہ اس وقت چلے گا جب بیماری اس کو بالکل نیچے گرا دے گی۔ عزیزان محترم، جو بندہ اپنے عیبوں سے ہی واقف نہیں، وہ اپنی اصلاح کے لیے بھی فکر مند نہیں ہوگا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ناراض ہو تو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے ایک کام کرتا ہے لیکن اس کی آنکھیں دیکھتی نہیں، اپنی زبان سے بولتا ہے لیکن اس کے کان سنتے نہیں، اس کو اس کا دل و دماغ سمجھاتا نہیں کہ صاحب تم برا کر رہے ہو۔ عزیزان محترم، برائیاں بھی کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا دوست بھی سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا ولی بھی سمجھ رہا ہے، اور اپنے زعم میں درجے میں بھی بلند ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تحقیق بہت سارے جنوں اور انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، ارے یہ تو جانور ہیں، یہ انسان نہیں، یہ تو جانور ہیں۔ بل ہم اضل، جانور تو ابھی اچھا ہوتا ہے کہ جس کو ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو ہماری خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے، بل ہم اضل، یہ تو گمراہ ہے۔ اولئک ہم الغافلون، یہ تو غافل ہیں۔ عزیزان محترم، تو بہت سارے جنوں اور انسانوں کے جو پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ہیں ہی جہنم کے لیے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ دل ہے لیکن سمجھتا نہیں، آنکھ ہے لیکن دیکھتا نہیں، کان ہے لیکن سنتا نہیں۔ اللہ اکبر، ارے یہ تو جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی آگے کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ گمراہ ہے اور یہی غافل ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس غفلت سے نکال دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میں یہاں پر ایک صاحب کی بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہ بات بیان کرنے لگے، میں ان کو اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ صاحب ایک ان کے دوست ہیں،